سلیم تاجوانی حاضر خدمت. السلام علیکم. آج میں نے سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ دیکھی تو اس میں کچھ لوگوں نے سجیشن دی ہوئی تھی یا پلان بنایا ہوا تھا کہ ہم نے دھرنا دینا ہے اور ہائی ویز بند کرنے. مقصد اپنی جو خواہشیں ہیں ان کو پورا کرنا ہے. کیوں دھرنے وہ دینا چاہ رہے ہیں کہ جن کی خواہشیں جو ہے وہ پوری جو ہے. انسان کتنا بھی بلند ہو جائے لیکن ہمیشہ خواہشوں کا غلام ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. جو خواہشیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ مزید اگلی کے لیے کوشش کرتا ہے، یعنی غلام ہی رہا ہے. لیکن خواہشیں ایسی تو نہ ہوں جن کو پورا کرنے کے لیے انسان اپنے اللہ کے بندوں کو تکلیف دے، روڈ بلاک کرے. روڈ بلاک کرنے سے دیکھیں کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں، معصوم بچے، ایمبولینس میں پیشنٹس، کوئی ایمرجنسی میں جا رہے ہوتے ہیں. تو کتنی بڑی مطلب کہ ایک ناانصافی اور زیادتی ہے. اور چند لوگ اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے اپنے پیچھے ہزاروں معصوم لوگوں کو ساتھ لے کے ان کو بھی اس گناہ میں شامل کرتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ زندگی یہی ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ چند لوگ ایسے یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اگلا جہان میں کوئی زندگی نہیں ہے. تبھی تو وہ اس سے کہتے ہیں، اللہ کے بندوں کو تکلیف دیتے ہیں. دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فرمان کیا ہے کہ راستے پہ آپ اگر ایک پتھر بھی دیکھتے ہیں کہ راستے میں پڑا ہے تو اس کو اٹھائیں اور آپ اس کو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دور سے پتھر اٹھا کے کانٹے اٹھا کے راستوں میں ڈال دیتے ہیں، صرف اپنی ایک بے لذت خواہش کو پوری کرنے کے لیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں یہاں اپنے استاد کی بات کو کوٹ کروں گا کہ میری فیلڈ جو رہی ہے اب بھی کہ میں کافی اداروں میں لیکچر کرتا رہا ہوں اور اب بھی مجھے کوئی بلاتا ہے تو میں جاتا ہوں اور جو بھی ٹاپک ہوتا ہے یہاں اس پہ بات کرتا ہوں. تو میں کافی سارے موٹیویشنل اسپیکرس کو سنتا رہتا ہوں. تو یہاں پہ میں اپنے استاد سید قاسم علی شاہ صاحب کی بات کو کوٹ کرنا چاہوں گا. تو ایک دفعہ میں نے سنا سر کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو کوئی شخص کہتا ہے کہ آپ عاشق رسول ہیں تو آپ چپ ہو جائیں. کیوں؟ اگر آپ کہیں گے کہ جی نہیں تو آپ کافر ہو جائیں گے. اگر آپ کہیں گے کہ جی میں عاشق رسول ہوں تو پھر آپ منافق ہیں. آپ منافق کیسے ہیں؟ جو عاشق ہوتا ہے نا، عاشق اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کام کرے جس شخصیت کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اس کی پسند کا ہو. تو کبھی سوچا ہے کہ ہم نے جو سرکار کا حکم ہے یا سرکار کرتے رہے ہیں کبھی ہم نے وہ کام کیے؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے. اگر آپ کو ٹائم نہیں ہے، آپ رات کو جب اپنا جب احتساب کرنا چاہیں، آپ کو اپنا احتساب کرنا چاہیے. جب آپ سوتے ہیں آپ بستر پہ سوچیں، سیدھے لیٹ جائیں، سیدھا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھیں، آنکھیں بند کریں اور اس کے بعد آپ سوچیں کہ میں صبح
اٹھاؤں اور ابھی سویا ہوں، اس کے درمیان میں نے کتنے جھوٹ بولے ہیں، میں نے کسی کی غیر موجودگی میں کسی کے خلاف کتنی باتیں کی ہیں، غیبت کی ہے، میں نے کس لوگوں کا حق مارا ہے، میں نے زندگی میں کیا 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 ہے، میں نے کتنے اچھے کام کیے ہیں، کیا میں نے کسی کو کتنے لوگوں کو سلام خود پہل کیے، سلام میں پہل کیے، میں نے کتنے لوگوں سے مسکرا کے میں ملا ہوں، میں نے کتنے لوگوں کی مدد کی ہے. یہ ساری چیزیں آپ اپنا پوری جو دن کی فلم ہے، پھر زندگی کی فلم ہے، اس کو آپ ریپیٹ کریں. جب آنکھیں بند کر کے آپ جو اس طریقے سے لیٹیں گے نا، تو پوری فلم آپ کے سامنے آئے گی، اور پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. تو میرے بھائی، بات یہ ہے کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی خواہشیں پوری ہوں، لیکن اپنی خواہشوں کو مثبت طریقے سے پورا کریں، جس سے نہ اللہ کے بندے کو تکلیف ہو، اور نہ ایک ٹائم ایسا بھی آئے گا جب آپ کو یہ چیزیں یاد آئیں گی کہ آپ نے کس کس کو تکلیف دی، تو آپ کو خود احساس ہوگا کہ میں نے زندگی کے اندر کیا کیا. ٹھیک ہے، ابھی آپ کو سیٹ نہیں ملی، یا آپ اتنی پارٹی نہیں جیتی، کتنے سال، 2 سال 4 سال، اب وہ 4 سال آپ اپنے حلقے میں اپنے غریب لوگوں کی مدد کر لیں، اپنے حلقے کے لوگوں کی خدمت کر لیں. آپ مالی طور پہ مستحکم ہیں. ظاہر ہے جب آپ لوگ اتنی بڑی بڑی اس پہ سیٹوں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ظاہر ہوگا آپ غریبوں کی مدد کریں، غریبوں میں خوشیاں بانٹیں. اگر ہم مالی مدد نہیں کر سکتے، آپ جسمانی طور پہ آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، ان کے دکھ سکھ میں شامل ہو سکتے ہیں، زبان سے 2 میٹھے بول سکتے ہیں. اپنی زبان سے بھی کسی کو اگر آپ 2 میٹھے بول دیں تو ان کے غم ہلکے ہو جاتے ہیں میرے بھائی. تو ایسا نہ کریں جس سے اللہ کے بندوں کو تکلیف ہو. ٹھیک ہے نا. اگر آپ مثبت طریقے سے لوگوں کی خدمت کریں، اپنے لوگوں کی خدمت کریں، اپنے کہ اپنے جو رشتے دار ہیں سب سے پہلے ان کا حق ہے، ان کی خدمت کریں، پھر دوسرے لوگوں کی خدمت کریں، کسی کے لیے پانی کا بندوبست کر لیں. ٹھیک ہے نا جی. میرے استاد نے کہا کہ ایک اچھا مالی کی طرح رہیں. آپ جس کوئی جو درخت آپ کو سایہ دیتا ہے تو بجائے اسے کاٹنے کے اس کو کھاد پانی دیں، اس کو بڑا کریں، نیکی کے کام کریں، تو یقین کریں کہ اگلی باری جو ہوگی وہ سیٹ آپ کے پاس چل کے آئے گی. کیونکہ ہمارے یہاں لوگ کی جو زیادہ تعداد ہے ان کی ضروریات ہیں. روٹی سب سے پہلے، روٹی ہے، بیسک نیڈس ہیں، صحت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. آپ اس پہ کام کریں. اگلی دفعہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، کیونکہ جو مثبت سوچ رکھتا ہے اس کا جو رویے ہوتے ہیں وہ بھی مثبت ہوتے ہیں. جب رویے مثبت ہوتے ہیں تو آپ کا طریقہ کار بھی مثبت ہوتا ہے، اور ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی زندگی میں ناکام نہیں ہوتا، ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. میرے بھائی، آپ سرکار دوارا سن کے طور طریقے پہ چلیں. آپ دیکھیں سرکار میں اپنے کام خود کرنا، لوگوں کی کتنی مدد کرنا. ہاں، یعنی کہ اس کا کیا فائدہ کہ یہودی بھی جو ہے وہ ان کلمہ پڑھیں. صرف کیا دیکھا؟ ان کے طور طریقے کو دیکھا. تو امید ہے کہ آپ یہ سارا لوگوں کو، غریبوں کو، بیچاروں کو اس سردی میں باہر نکالنا، پریشان کرنا. آپ کو پتہ ہے مرد تو نکل آتا ہے لیکن پیچھے گھر کے اندر خواتین، بچے، ان کا کیا حال ہوتا ہے. ان کی دیہڑیاں مر جاتی ہیں، کھانے کو نہیں ہوتا ہے. تو مہربانی کر کے ایسا نہ کریں. ٹھیک ہے نا جی. جو ہو گیا تو ہو گیا، جو اللہ کو منظور تھا. اور امید ہے کہ مثبت سوچیں گے، مثبت کریں گے، کیونکہ
جب آپ اللہ کے بندوں کو راضی کریں گے، رب راضی، اللہ کا بندہ راضی ہے تو رب راضی ہے. ٹھیک ہے نا جی. معذرت چاہتا ہوں کسی کو تکلیف پہنچی ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ. والسلام.